مرد پر کون سے رنگ کے کپڑے پہننا حرام ہے؟ کسی رنگ کے کپڑے پہننا حرام نہیں ہے. ریڈ بھی پہن سکتے ہیں, زرد بھی پہن سکتے ہیں. اس کے اوپر میری تفصیلاً ویڈیو ریکارڈ ہے. وہ ریڈ والی روایت ترمذی کی کمزور ہے, اور زرد جو ہے وہ عبداللہ ابن عمر سے ثابت ہے. وہ تو پگڑی کو بھی زرد رنگ کر لیا کرتے تھے, تو کوئی بھی منع نہیں ہے. بلیک کلر تو سنت ہے. جہمیہ کے کچھ عقائد کے بارے میں بتا دیں. جہمیہ کا آپ سے کیا لینا دینا بھائی؟ اس وقت آپ جہمیہ کی ماڈرن فارم دیکھ سکتے ہیں تو حنفی ہیں, یہ اب کافی حد تک بہتر ہو چکے ہیں. جہمیہ وہ تھے جو اللہ تعالیٰ کی صفات کی تعویل بیان کرتے تھے. وہ کہتے تھے اللہ عرش پر نہیں ہے, عرش سے مراد تخت حکومت ہے. اللہ کے ہاتھ نہیں, ہاتھ سے مراد قدرت ہے. اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ نہ ہم یوں مثال بیان کریں گے ہاتھ کی, اور نہ ہم تعویل کریں گے. ہم کہیں گے اللہ کے ہاتھ جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہیں. بہرحال اس طرح نہیں ہے, ٹھیک ہے. باقی کیا اللہ تعالیٰ جسم رکھتا ہے؟ نعوذ باللہ نہیں. مجسمہ بھی نہیں ہے, ہم جہمیہ بھی نہیں ہے. جو قرآن میں عقائد آئے ہیں آپ ان کو ایسے ہی مانیں. استوا علی العرش کے اوپر میری ویڈیو دیکھ لیں, میں نے اس ٹاپک کو ایڈریس کیا. بخاری میں حدیث ہے نبی علیہ السلام فجر اور مغرب میں دعائے قنوت پڑھا کرتے تھے. جی وہ قنوت نازلہ کی بات ہوئی ہے, وہ یہ والی قنوت نہیں تھی کہ آپ نے ریگولرلی پڑھنی. وہ 1 مہینہ آپ نے پڑھی ہے, 5 نمازوں میں بھی پڑھی ہے. جب کافروں کے اوپر آپ نے بددعا کرنی تھی, انہوں نے صحابہ کو دھوکے سے شہید کیا تھا. عمومی سنت نہیں ہے. کوئی جان دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. اس کے تحت ہم جو سوشل میڈیا پر کچھ غلط ویڈیو شیئر کرتے ہیں تو اس کا گناہ ہمیں ملے گا. جی یہ بھی موجود ہے. یہ جو ہے نا, جو عمل آپ نے کیا آپ اس کا بوجھ اٹھائیں گے, دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائیں گے. یہ قرآن میں اس کانٹیکسٹ میں آیا تھا کہ کافروں کے سردار کہتے تھے تمہارے گناہوں کا بوجھ ہم اٹھا لیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی جان کسی دوسرے کا بدلہ نہیں باندھ سکتی. لیکن قرآن میں یہ بھی آیا ہے کہ جن سرداروں نے اپنے ماننے والوں کو گمراہ کیا وہ اپنے ماننے والوں کا بھی بوجھ اٹھائیں گے اور اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے. یہ بھی قرآن میں آیا ہے, اور ان کے بوجھ میں بھی کمی نہیں ہوگی. فالوورز بھی کوئی معاف نہیں ہوں گے. اور بخاری مسلم میں تو اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھول کر بیان کیا کہ جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا اس کو ثواب ملے گا, اور جتنے لوگ اس پہ چلیں گے اس کا ثواب ملے گا. مسلم شریف میں ذرا تفصیل کے ساتھ ہے. اور ان کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی. اور جس نے برائی کو جاری کیا ساروں کا وبال اس ایک بندے کے اوپر ہوگا, لیکن ان کے اپنے وبال میں بھی کمی نہیں ہوگی. انہوں نے اپنی مرضی سے برائی کا راستہ اختیار کیا نا. کیا کسی زندہ یا مردہ کے نام کا طواف عمرہ کر سکتے ہیں؟ عمرہ اور حج کیا جا سکتا ہے, طواف کوئی ثابت نہیں ہے. حج بدل اور عمرہ بدل ہو سکتا ہے, وہ حدیثیں موجود ہیں ابو داؤد میں. میں ایک ایجوکیٹڈ پرسن ہوں, فائنینشلی اپنے آپ کو اسٹرانگ بنانا چاہتا ہوں, مگر جہاں بھی اپلائی کرتا ہوں کوئی رسپانس نہیں ملتا. کوئی وظیفہ بتا دیں. 3 وظائف میں نے بتائے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. باقی اگر کوئی کاروبار آپ کرنا چاہتے ہیں, کوئی ہیلپنگ ہینڈ کہیں پہ بننا چاہتے ہیں, تو وہ بھی پیرلل میں آپ کریں, اس میں کوئی آر محسوس نہ کریں. اور فری لانسنگ والا بھی ایک بہت بڑا آپشن اس ماڈرن ورلڈ میں موجود ہے, اس کی طرف بھی تھوڑی توجہ کریں. قبروں پر پھول گرانا, اگربتی جلانا کوئی ثابت نہیں, یہ تو اعلیٰ حضرت بھی نہیں مانتے. باقی جو بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے ٹہنی لگائی تھی تخفیف کے لیے عذاب میں, وہ نبی علیہ السلام کی خاصیت تھی. اتنی سنت پہ آپ بھی عمل کر سکتے ہیں, ٹہنی لگائیں. پھول پھینکنا کوئی ثابت نہیں. سنن نسائی کی حدیث 1185 رفع الیدین والی وضاحت کر دیں بھائی. یہ وہی حدیث ہے جو ترمذی میں ابو داؤد میں موجود ہے, ابن مسعود والی. اور دیکھیں اس حدیث کے جو راوی عبداللہ ابن مبارک ہیں, ان کا قول امام ترمذی نے نقل کیا ہے کہ جو رفع الیدین کرتا ہے اس کی حدیث ابن عمر والی ثابت ہے, اور ابن مسعود کی حدیث ثابت ہی نہیں. وہ تو خود اس روایت